बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इलेक्शन के हवाले से कुछ फॉलो अप दे दे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी कुछ ज़बरदस्त और अच्छी खबरें आ रही हैं। दीगर भी बहुत अहम, पूरा थंबनेल आपके सामने मैंने जस्टिफाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर सदर से मशावरती अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है। डेफिनेटली गवर्नर के पी के से भी करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ही यही है। कल एक अहम इजलास हुआ था, उसके कुछ मंदरजात इनसाइड समझ आए हैं। इलेक्शन कमीशन में कुछ फैसले हुए हैं। सदर और गवर्नर दोनों से मुशावरत करनी है। अब ये मुशावरत ना इलेक्शन की तारीख किसने देनी है इसके ऊपर नहीं है, फिर मेरा बारीक लफ्ज़ सुन लें, ये इलेक्शन की तारीख किसने देनी है इस पर मुशावरत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि गवर्नर, और अगर गवर्नर ने नहीं दी तो सदर की तारीख, दी हुई तारीख जो पंजाब पे इंप्लीमेंट हो रही है वो बिल्कुल आईनी तारीख है। तो उसका अब नहीं है किसी किस्म का एहतमाल कि भाई तारीख किसने देनी है, कन्फ्यूजन नहीं। अब ये है फैसला, इलेक्शन कमीशन ने सदर से और गवर्नर से मुशावरत करके ये कहना है कि तारीख देनी कौन सी है, इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई? हाँ जी, तारीख देनी कौन सी है और मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। और इस सिलसिले में जो डिस्कशन हुई है कि रमज़ान और ईद को मद्देनज़र रखते हुए कोई 26 से 29 अप्रैल के दरमियान की कोई तारीख दे दी जाए, इस हवाले से काफ़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक लचक का आंसर तो दे चुकी है ना कि इलेक्शन कमीशन इसमें थोड़ी लचक दिखा सकता है। इन तारीख में 90 रोज़ की बाइंडिंग पूरी ज़्यादा होगी, तो इतना तय है। तो वो जो भी सदर तारीख देंगे वो आईनी तारीख होगी। ये तमाम फैसला तो हो चुका हुआ है। अच्छा, आगे जी, ख़ास तौर पर फैसला ये हुआ है कल के अहम इजलास में कि फ़ौरन दोबारा वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना से रब्ता करने का फ़ैसला किया गया है। एक से पैसे लेने और एक से सिक्योरिटी लेनी है। और वजारत दाखिला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वजारत दाखिला ने ही वजारत दिफा को सिक्योरिटी के हवाले से ख़त लिखना है। वजारत दाखिला ने वजारत दिफा को, यानी ख्वाजा आसिफ आपकी जो वजारत है, उनको ख़त लिख के सिक्योरिटी, यानी फिर वो फ़ौज से रब्ता करेंगे। वो फ़ौज बेसिकली वजारत दिफा के अंडर आती है, उनसे यानी पैसे वैसे की जो चीज़ें वो ज़्यादा होंगी। तो वजारत ख़जाना ने पैसे देने हैं, तो ये फैसला हो गया जी। इनके अंदर इतनी हिम्मत रही है कि वो इनकार कर सके, कम अज़ कम इन इस सिक्योरिटी को मौजू बना के या पैसे को मौजू बना के। तो यहाँ पेंडिंग पूरी आ चुकी है। उधर हाँ, तैयब अर्दवान ने इतना ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया, उन्होंने कहा इंतखाब होंगे। जितने अफराद दुनिया से गए हैं, जितनी तबाही अपनी जगह पे, ये हमारा मुकद्दर जो कुछ भी था, इलेक्शन होंगे। तो यहाँ तक आपने जहन में रखना है कि तुर्की, जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो इलेक्शन करवा रहा है इतने बड़े ज़लज़ले के मैसिव तबाही के बाद। तो मैंने कहा आवाम को उसका हक़ मिलना चाहिए। तो तैयब रजब अर्दवान ने ये कहा था। और अहम चीज़ ही 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल रखने पर इत्तफाक हुआ। इलेक्शन कमीशन का 54 रोज़ का इंतखाबी शेड्यूल रखने का इत्तफाक हुआ। यानी इलेक्शन कैंपेन जो सियासी पार्टी चलाएंगे वो 54 दिन के अंदर अंदर चला के ख़त्म भी कर देंगी। तो यानी इस 54 दिन के अंदर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कल ये फैसला हो जाता है उसके ठीक 54 दिन बाद ही अप्रैल की 26-27 तारीख ही बननी है। तो ये चीज़ें हमें बड़े अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी कि ये मामला इतनी दूर तक जाना नहीं है। ठीक है, हमें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि 54 दिन की बाइंडिंग लगा के। अच्छा, एक तो ये हो गया। इमरान खान ने एक बड़ा फैसला, क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है, मैंने कहा बीच में ये बात आपको करता हूँ ताकि आपको थोड़ी देखने में चस आ जाए, मज़ा आ जाए जी। इमरान खान ने ये फैसला किया जी कि पंजाब में और KPK में, अव्वल तो पंजाब में ही आते हैं, जहाँ जहाँ शरीफ ख़ानदान खड़ा होगा इलेक्शन में, यानी जिसके साथ भी नवाज़ या शरीफ लगेगा, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली या नवाज शरीफ साहब की फैमिली, इस ख़ानदान का जहाँ जहाँ बंदा हो, 27 बंदे होते हैं इनकी फैमिली, विद इन फैमिली होते इससे ज़्यादा ही हैं। तो जहाँ जहाँ खड़ा होगा वहाँ इमरान खान इनके मुकाबले में तने तनहा खुद खड़ा होगा। यार ये फैसला ना, इतना जिगरा अगर पाकिस्तान की किसी सियासी तारीख में किसी के पास है ना, तो इमरान खान के पास है, जिसको डर ही नहीं है हारने का, जिसको खौफ ही नहीं है कि मैं हार जाऊंगा यार, मुझे डिफीट हो सकती है। वो कह रहा है कि जिधर जिधर शरीफ फैमिली खड़ी होगी ना, मरियम भी हों, नवाज शरीफ भी हों, शहबाज शरीफ से भी हों, सलमान भी तैयार बैठे हैं, हमजा भी तैयार बैठे हैं, इन सब के मुकाबले में हर जगह पे इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और ये जिगरा और ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है कि उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। तो खान साहब ने जिसे कहते हैं ना मुकम्मल तौर पर, जिसे कहते हैं बोरिया बिस्तर ले के गए हैं, उन्होंने कहा कोई चक्कर ही कोई नहीं है, मेरी कोई वापसी नहीं है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए बात। तो ये चीज़ है। क्योंकि इलेक्शन की बात है, तो मैं थोड़ी तज्जाती बात भी कर दूँ। इनको डर किस चीज़ का है? इनको
عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اور ایک خاص ڈر ہے ان کو. ڈر عمران خان کے اقتدار میں آنے کا نہیں ہے، یہ تو ان کو بہت اچھے سے پتا ہے. اب ان کو لوریوں میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ملک کے حالات کر دیے گئے نا، تو یہ تو طے ہے کہ عمران خان صاحب نے آنا ہے. ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. عمران خان اب آئے گا نا، آنا ہے یہ ان کو پتا ہے. ان کو ڈر اس بات کا کہ عمران خان آئے گا نا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں. اس بات کا ڈر تو ہے کہ عمران خان آئے گا، اور اس بات کا زیادہ ڈر ہے کہ وہ آئے گا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. اور جاوید چودھری صاحب، ہاں جی، بہت زبردست قسم کے کالمسٹ ہیں، اور صحیح یا غلط کمر باجوہ صاحب کے، جنرل کمر باجوہ صاحب کے چیزیں بھی 6 گھنٹے ملاقات کے بعد شیئر کرتے رہے ہیں. بڑا پاکستان کا لائم لائٹ لیا انہوں نے بڑی زبردست بات کی. آپ کو خوف کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا ان کو مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان اتنا خوفناک طریقے سے بیانیہ بناتے ہیں، اور جس کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے نا وہ پسپا ہو جاتا ہے. یہ جاوید چودھری صاحب اعتراف بتا رہے ہیں یا حکمران جماعت کا پی ڈی ایم کا خوف بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان اتنے خوفناک طریقے سے بیانیہ بناتے ہیں کہ جس کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے وہ پسپا ہو جاتا ہے. سیاستدان آج بھی عمران خان سے ڈرتے ہیں. عمران خان دوبارہ آئے گا تو پھانسیاں لگانا شروع کر دے گا. اب سمجھ آئی میری بات کتنی درست ہے کہ ان کو عمران خان کے اقتدار میں آنے کا ڈر یہ نہیں کہ عمران خان شاید جیت جائے. ان کو پورا یقین ہے وہ جیت جائے. ان کو زیادہ ڈر یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو ان کا احتساب ہوگا. تبھی جاوید چودھری صاحب کی بات، اور کوئی شک بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے اس بار حساب ضرور کرنا ہے. ایک بار حساب ضرور کرنا بھی ہے انہوں نے. کئی غلطیاں، کئی مسٹیک ان سے پچھلے دور میں ہوئی ہیں، کئی وعدے وعید کمزوریاں ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں جن کے متعلق ان کا میں کمپرومائز ہو گیا. جنرل باجوہ صاحب اسٹیبلشمنٹ بہت. اس بار عمران خان صاحب ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. اب بھی نہیں تو کبھی نہیں والی پوزیشن ہوگی. تو اتنا تو مجھے بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نا ایک بار حساب پورا کرنا، سب کو لائن حاضر کرنا ہی کرنا. راستہ روک نہیں سکتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے مزید اس راستے سے رکاوٹیں ختم ہوتی جاتی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو این آر او نہیں دیں گے ہم، تبھی یہ پرچے بچے چل رہے ہیں. دراصل اس ڈر کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں این آر او مل جائے. عمران خان احتساب والی جو اپنی روش ہے نا اس سے پیچھے ہٹ جائے. بیسیکلی یہ سوچا سر. اس اینگل پہ جب آپ سوچیں گے نا آپ کو بہت سی چیزیں مزید عیاں بھی ہو جائیں گی اور آپ کے سامنے کلیئر بھی ہو جائیں گی، سمجھ آ جائے گی آپ کو. اچھا، آج کا دن بہت اہم ہے. عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا اوورسیز پاکستانی کا جو حق عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا تھا نا، تو آتے ساتھ ہی نے شہباز شریف صاحب نے اس حق کو ضبط کر لیا، ٹھیک ہے، اور ان کا حق ختم کر دیا. تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے یہ درخواست دی تھی، اور سپریم کورٹ میں وہ آج سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور عمران خان کی قانون سازی کو ریورس کیا گیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب بھی تھے اور شیخ رشید صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں. جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی ہے جی، جسٹس منیم اختر سعد ہیں، اور جسٹس بظاہر اکبر نقوی سماعت کریں گے. 3 ججز ہیں جی، یہ سماعت کریں. اور یہ بھی طے ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا ہی ملنا ہے. یہ حق اب واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ حق نہ دینے کا آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ ریمیٹنس کا آپ کو اندازہ ہو گیا. اوورسیز پاکستانیوں کو اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنا کم کی، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہوئی، سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایک میسو ہے جی، ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا. اور الیکشن کی تیاری میں یہ اوورسیز پاکستان کا ووٹ بینک بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ الیکشن کی تیاریاں ہی ہو رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے. اور اوورسیز پاکستان کی بڑی میسو تعداد ہے. اور آپ کو پتہ ہے میسو تعداد میں جب سے یہ ڈالر کی قیمت بڑھے، یہ ملکی حالات، مہنگائی وغیرہ یہ سب ہوئی، تو بھائی سائیں اگر ادھر ہیں تو فیملیاں تو ادھر ہیں نا. گجرانوالا، بکھر، لاہور، پنجاب کا کوئی صوبہ، ڈیرہ غازی خان، منڈی باؤدین، گجرات، گجرانوالا کے پی کے، جہاں دنیا بیٹھی، تو سارے بچے تو ادھر ہی فیملی رن کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ چل رہا مہنگائی کی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، نون لیگ کا بھی نا بہت زیادہ سپورٹر جو بیرون ملک پہ ہے وہ بھی عمران خان کی طرف ہو گئے. یعنی ان سے تو کم از کم وہ بہت دکھی ہے، بہت زیادہ دکھی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جو میں آپ سے ساری باتیں کر رہا ہوں. معیشت تباہ ہو رہی ہے.
حکومت کو سارے کام چھوڑ کے اس وقت معیشت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے جانا چاہیے، مگر نہیں بھائی، رانا ثناء اللہ ابھی بھی پھپتیاں کس رہے ہیں عمران خان اور ان کے سپورٹرز کے اوپر۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے پی ٹی آئی کے حامی، سنیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے پی ٹی آئی کے حامی ان مجرم بگوڑوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو اندرون اور بیرون ملک بیٹھ کر قومی اداروں اور سربراہوں کے خلاف مذموم بھارتی ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ یار آپ بھارت کے یوٹیوب چینل تو پاکستان میں بند کر نہیں سکے۔ ان کے وزیر داخلہ کا عالم یہ تھا، دشمن نمبر 1 کہہ کے مجھے اور مجھ سمیت 6 7 8 بندوں کو بھارت میں بین ہے یوٹیوب چینلز۔ یار اب ان کے چینلز تک تو بند نہیں کر سکے پاکستان کے اندر۔ اچھا بہرحال انہوں نے کہا بھارتی ایجنڈا چلا رہے ہیں، پاکستان دشمن مہم کی مذمت کرتے ہیں اور ان زبانوں کو لگام ڈالیں۔ ارے بھائی تم ڈالر کو لگام دو، اس وقت ساری انرجی ادھر لگائیں، مخالفین کو لگام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ یہ معیشت سفر کر رہی ہے، کیونکہ ان کا فوکس کسی اور طرف ہے، ان کا فوکس کسی اور طرف ہے۔ آخر میں جی 27 فروری کو نام پارٹی کا میں لے نہیں سکتا تو سعد رضوی صاحب ہی کہہ دیتا ہوں، ان کا شٹر ڈاؤن کا اعلان تھا اور کسی جگہ پہ کامیاب بھی ہوئی، جزوی طور پر بھی کچھ جگہوں پہ شہروں کے اندر کافی واضح طور پہ کامیابی بھی ملی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا پیٹرول کی قیمت 3 مارچ تک کم کر دو، تو دوسرا فیز آ گیا جی، دوسرا راؤنڈ پریس کلب کا جی۔ آج پریس کلب کے باہر سعد رضوی صاحب اپنی جماعت کے ہمراہ موجود ہوں گے جی، اور یہ میرے خیال ہے حجت تمام کرے، بعد میں انہوں نے پرانے کام پہ آنا ہے، دھرنے پہ آنا ہے، اور حکومت کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے، مجھے یہی لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر چینل دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا، بھائی یہ بٹن ہے ریڈ کلر کا، سبسکرائب کر دیں، اس کو دبا دیں، اور اگر اس کا بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی زبردست سازش ہوئی، ہم ویڈیو بناتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ جب یوٹیوب والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا گورنمنٹ نے آپ کی ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، تو آپ ذرا پلیز اس کو سبسکرائب اگین کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔